على رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یاران سید الشریعت ارشاد باری تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ بے شک اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا ہے. ہر ایک صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی الفاظ بولتے ہیں رب وہ بھی سنتا ہے، اور جو دل میں ارادہ رکھتے ہیں رب وہ بھی جانتا ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاخ سے زیادہ قریب ہوں. اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں کے پردوں کے اندر باتیں ہیں میں ان باتوں کو بھی سن رہا ہوں. تو ہر ایک صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ ہر بات کو ہر لمحے ہر لحظے سن رہا ہے اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. جس طرح کے پچھلے جمعہ المبارک کے اندر اور اس سے پچھلے جمعہ المبارک کے اندر ہم نے مرض اور اس کے بارے میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے دعاؤں کے کہ دعائیں مانگی جائیں اور اللہ کا مرضوں کو دور کرتا ہے. یہ بات گزر چکے. آج اس بارے میں عرض ہے کہ دعا تو اللہ پاک ہر جگہ سنتا ہے. کیا کوئی خاص جگہ یا خاص وقت ہے کہ جس میں رب ان دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اللہ کے ولیوں کے درباروں پر کیوں جاتے ہو؟ تیری بات بھی رب سنتا ہے، میری بات بھی سنتا ہے. تو مانگ اللہ پاک سے، میں بھی مانگتا ہوں. لیکن یاد رکھنا چاہیے قرآن و حدیث یہ بات ظاہر کرتا ہے. ایک جگہ پر نہیں، جگہ جگہ پر قرآن پاک اور حدیث پاک بتاتی ہے کہ رب سنتا تو ہر جگہ پر ہے، لیکن اگر خاص جگہ پر دعا کی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور خاص وقت میں دعا کی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. رب ہر جگہ پر سنتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اگر خاص جگہ اور خاص وقت کا لحاظ رکھا جائے تو رب تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کی مناسبت سے کہ اس کا چند موقع ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعہ مبارک کے اندر جس میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رات کے وقت اگر بندے کی اچانک آنکھ کھل جائے، ہوتا ہے نا بندہ عشاء پڑھ کر سوئے اور اس طرح ہوتا ہے بندے کی نیند عام طور پر 4-5 گھنٹے کے بعد تقریباً پوری ہو ہی جاتی ہے. تو رات کو جب اچانک آنکھ کھلتی ہے حدیث پاک اس کے بارے میں ہمیں ایک رہنمائی کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاه اللہ الا ایاہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو کر سوئے، دیکھیے باوضو ہو کر سوئے، یہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ وضو جو ہے نا صرف نماز کے لیے نہیں ہے. ہمارے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے. ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا یہ مومن کا حق بنتا ہے. 24 گھنٹے وضو کی حالت میں رہنا اور آپ ایک مہینہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں رہ کر دیکھ لیں جن کی قدورتیں اور گناہ ہوتا ہوگا تو مجھے آ کر کہتے ہیں. یہ پکی بات ہے. جب بندہ 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے اس وضو کا اثر اس کے
کہ جب بھی حاجت ہوئی آپ جب بھی نکلے تو واپس ہو کر میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. لوگ تو جاتے ہیں نا دن میں کتنی بار جاتے ہیں, بیٹھنے میں ہو کر آ جاتے ہیں, باشوں میں ہو کر آ جاتے ہیں, بس آتے ہیں حاجت میں. میں نے اپنے مرشد کریم پیر سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب بھی واپس حاجت سے نکلے تو پورا وضو کیا. یہ میں نے آپ کو دیکھا. میں نے حدیث پاک کی بات میں پڑھی جا کر حدیث پاک میں نے الفاظ پڑھے. میں نے کہا یہی مرد مومن ہے. حدیث کے الفاظ یہ تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمنا, سوائے مومن کے 24 گھنٹے کوئی پابند نہیں ہوتا, سوائے مومن کے. کیونکہ کام بڑا مشکل ہے. گرمیوں میں آسان ہے, کچھ آسان ہے. کچھ لوگوں کو گرمیوں میں بھی وضو کرنا مشکل لگتا ہے. گرمیوں میں کچھ آسان ہے وضو کرنا, لیکن سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ نہ لگتا ہو, اور آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ گیزر لگے ہوئے ہیں اور یہ گرم پانی کا انتظام ہے. سنگیدار آتے ہیں, موٹر کا بٹن آن کرتے ہیں, تھوڑے دیر اڑے جاتے ہیں, ٹھنڈا پانی نکل جاتا ہے, وضو کرتے ہیں. لیکن میرے حضور کے عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں ڈیرا لگایا نا, یہاں بجلی بھی نہیں تھی, گیزر بھی نہیں تھا, کوئلے بھی نہیں تھے, یہاں پر یہ پنکھے بھی نہیں تھے, یہ پکی عمارت بھی نہیں تھی. ایک پانی والا کھانا جو چل رہا نا سامنے, آپ پکا کھا رہا ہے, یہ کھانا تو لیکن کچا تھا. اور شریعت کہتی ہے کہ نہری بندہ وہ پانی پار ہوتا ہے. سردیوں کی بے باقی راتیں, تہجد کا وقت, میرے خود عالم اس کھانے پر گزر فرمایا کرتا ہے. آج اگر ان کی پکی پکائی دیکھیں ہم کھا رہے ہیں, ان کا لگایا ہوا پھل ہم کھا رہے ہیں, لگایا ہوا باغ ہم خوشے خار کا لطف اندوز ہو رہے ہیں, اس میں محنتیں ہماری نہیں, باغبان کو ہوتے, مالی کو ہوتے, رکھوالے کو ہوتے, جنہوں نے محنت کر کے بتایا کہ رب اور رب کے رسول کو ایسے حاصل کیا جاتا ہے. سردیوں کی راتوں میں لمبے سجدے کر کے, قرآن پاک کی تلاوت کر کے. ایک سنگی کہتا ہے, بات بہت لمبی ہو جائے گی, شاید میرا موضوع نہ پورا ہو سکے. ایک سنگی کہتا ہے کہ سردیوں کی رات, سبزی منڈی لایا تھا اس نے, کہتا ہے میں سردیوں کی رات یہاں سے پیدل گزرا کے پہلا ٹائم جو امی پور کا نکلتا ہے نا, بس اسٹاپ پر بیٹھا, کہتا ہے یہ اس کے سامنے دیواریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حضور پیر سے محمد صاحب رات کے 4 بجے سردیوں کی رات یہاں ایک چادر لے کر مزار پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب میں آپ کو سلام کرنے آیا تو آپ کی چادر پر کر حلقے کی برف جمی ہوئی, میں نے اپنے ہاتھ سے اتاری, اپنے ہاتھ سے اتاری. تو اس لیے مومن کون ہوتا ہے جو ہر وقت وضو کی حالت میں رہے, اور علامہ اقبال کہتا ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, گر ہو سوتے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے تقدیریں. اور نگاہیں بری میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے سب کو سامنے فرمایا کہ جو مسلمان رات کو وضو کی حالت میں سوئے. دیکھیے انگریز کے بتائے ہوئے طریقے اور ہیں, محمد عربی کے بتائے ہوئے طریقے اور ہیں. انگریز کہتے ہیں جب سونا ہو تو پورا معصوم ہو لو, محمد عربی فرماتے ہیں صرف باش ہونا ہو لو, پورا وضو کرنے کی ضرورت پڑا لو. اس کے طریقے میں بے برکتی ہے, میرے آقا کے طریقے میں برکت ہے. لوگ آج دربار پر آ کر, ہمیں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں, کہتے ہیں رات کو خواب پڑھنے آتے ہیں, سینے پر بوجھ پڑ جاتا ہے, کوئی چیز آ کر دباتی ہے, کوئی ایسی کئی باتیں آ کر کرتے اور کہتے ہیں تعبیر دے دو. میں کہتا ہوں تعبیر چھوڑو, پیارے نبی کا طریقہ, تم وضو کی حالت میں سو جاؤ, تمہیں انشاءاللہ بڑا بڑا کام ہوگا. وضو کی حالت میں سو جاؤ. میرے سارے طریقے بڑے آسان ہیں, جو میرے نہیں ہیں, میرے حضور کے عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہوئے ہیں. آقا سلام کرتے ہیں کی خبر ہے کہ بجائے جا کر بندہ گمراہ ہو
اللہ ہے 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 اللہ ہے. تو میں تو ایک الفاظ کو اپنی بات آگے پڑھنے کا سزا میرے آگے فرمایا جو بندہ محمد رات کو وضو کر کے سوئے اور وضو کر کے سوئے اور سونے سے پہلے کیا کرے یہ آج کی تہذیب پر ایک چوٹ لگانے لگا ہونا ہے. فرمایا ذکر و اذکار کرتا ہوا سوئے معذرت کے ساتھ نوجوان طبقے سے آج کا نوجوان موبائل پر کچھ دیکھتا دیکھتا سو جاتا ہے کچھ سنتا سنتا سو جاتا ہے پھر تیری نیند میں بٹر کیسے آئے تجھے برے خواب کیوں نہ آئے تجھے ڈراؤنے خواب کیوں نہ آئے. میری ریکویسٹ ہے کہ وضو کر کے سویا کرو جب سونے کا ارادہ کر لو موبائل یا آف یا سائلنٹ یا پھر جو بھی ہے ضرورت کے نام پر پاس رکھنا بھی ہے رکھے رکھے پھر موبائل کو ہاتھ میں لگائے آخری کام رب کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. میرے آقا نے فرمایا جو مسلمان رات کو باوضو ہو کر ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوتا ہے اگر رات کو کسی وقت اچانک اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائی کا جو بھی سوال کرے گا اللہ عطا کرے گا. موضوع میرا تھا کہ رب صلی اللہ کو ہر جگہ کچھ خاص بات ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اندر بہت سنتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ رات کو اگر اچانک آنکھ کھلے اور آپ وضو کر کے سوئے ہو اور فجر کرتے کرتے سوئے ہو جب رات کو اچانک آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اللہ سے جو بھی دنیا آخرت کی بھلائی کا سوال کریں گے میرا مالک عطا فرمائے گا. اس سے ایک اگلا موقع سن لیں اس کے بعد جمعہ المبارک کے دن حضور نے فرمایا جمعہ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی تھوڑا سا وقت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ